اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس عید الفطر کے حوالے سے جو پروگرام ہادی ٹی وی کی جانب سے آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً عید الفطر وہ موقع ہے کہ جب پورا ماہ مبارک رمضان عبادات میں گزارنے کے بعد تمام تر مؤمنین کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ایک عظیم تحفے کی صورت میں کہ جسے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً اپنی زندگی میں منایا ہے، عید کی نمازیں ائمہ طاہرین نے بھی پڑھائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عید کی خوشیوں کے حوالے سے بھی کافی تاکید اور تعلیمات جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ان کے حوالے سے ہی۔ اور یقیناً ماہ مبارک رمضان گزرتا ہے تو ہر ایک مومن متوجہ ہوتا ہے بارگاہ الہی میں بہتر سے بہتر ترین اجر پانے کے لیے، اور اپنے اعمال لے کر یقیناً خوشنودی خدا کی خاطر متوجہ ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک روحانی پہلو سے ہم گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد نقوی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کر رہے ہیں۔ ہم ہادی ٹی وی کی مکمل ٹیم کی جانب سے آپ کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ساتھ ساتھ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو صحت مند زندگی عنایت فرمائے۔ آئیے اپنے اس پروگرام میں اپنے مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج ہیں صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے آپ؟ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، الحمدللہ۔ اگر صاحب عید الفطر کے حوالے سے یقیناً مومنین متوجہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے سوالات جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں، وہ سوالات ایک تو اس سے پہلے کہ عید کے حوالے سے بات ہو، اخلاقی پہلوؤں کو اگر دیکھا جائے تو عید کے حوالے سے کہ کس طریقے سے عید کے دن کو ایک اخلاقی طور پر لینا چاہیے ایک مومن کو، کہ وہ کیا سمجھے اور کیا سوچ کر عید منائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عید کے کانسیپٹ کو پہلے سمجھیں تاکہ ہم پھر اس کے اخلاقی پہلوؤں پہ جائیں۔ یہ عید اصل میں ایک غم ہے اور ایک خوشی ہے، اور بالکل درمیانی کیفیت ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ 30 دن برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، غفران کا مہینہ ہے، اور وہ ختم ہو گیا۔ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ پروردگار عالم نے عید کا دن نہ رکھا ہوتا تو بڑا تأسف، بڑا افسوس انسان کو رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دعاؤں میں جو رمضان کریم کی الوداع کی دعائیں ہیں خصوصیت سے، جو شب عید کی دعائیں ہیں خصوصیت سے، آپ کو یہ عنصر وہاں پر نظر آئے گا۔ لیکن پروردگار عالم بڑا رحمان ہے، اس نے جہاں رمضان المبارک کی برکتوں کو ختم کیا، وہیں سے عید کی برکتوں کو شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ جو انسان جو ہے وہ وہاں سے جو رمضان سے محروم ہو گیا ہے، اب اس کی توجہ وہاں سے ہٹ کر کہاں چلی گئی ہے؟ خوشی کی طرف چلی گئی ہے۔ اور ہم جو ہے وہ دعا میں پڑھتے ہیں نا، وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عیدا، کہ تو نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے اور پہلی شوال کا جو دن آ رہا ہے، اس دن کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے عید قرار دیا ہے۔ تو اکائیوں کے لیے ہے یا اجتماع کے لیے ہے؟ یہ عید جو ہے ایک اجتماعی وہ ہے، عنصر ہے۔ جعلتہ للمسلمین عیدا، تو یہاں پر اجتماعیت کی بڑی ویلیو ہے۔ اب میں یہاں تک لے کر آ گیا ہوں کہ یہ ذہن میں بات آ گئی ہمارے کہ رحمتیں ختم ہو گئی، برکتیں کا مہینہ ختم ہو گیا، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ختم ہو گیا، پروردگار عالم کی ضیافت کا مہینہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک تعسف لا رہا تھا، اور یہاں پر آگے عید کا دن آ گیا تو یہ خوشی لے کر آ رہا ہے۔ تو وہ بیلنس ہو رہا ہے۔ اور یہ جو عید کا دن آ رہا ہے، یہ اجتماعی ایونٹ ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، بیان بھی کریں گے، وہ عید کے اعمال ہیں۔ لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں
کہ اس کو بہت زیادہ ترجیحاتی پیمانوں پہ رکھنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے دن کے وقت میں بہت ساری حلال چیزیں خود پہ حرام کی ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی ہم میں اتنا پاور ہے کہ ہم چاہیں تو حلال چیزوں کو بھی حرام کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیا بھی، حکم خدا سے کیا لیکن کیا نا۔ تو یہ ہمیں ایک قسم کا پاور دیتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یو کین ڈو، آپ کر سکتے ہو۔ تو اب جو محرمات الہی ہیں ان محرمات الہی کو اپنے اوپر وہ حرام قرار دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب تم حلال سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو اور تمہارے پہ ول ہو تو حرام سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہو۔ تم نے 1 مہینہ یہ اسٹرگل کی ہے، بار بار کی ہے، ہر صبح کی ہے، ہر شام تک اس کو باقی رکھا ہے اپنے آگے اور کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے پانی نہیں پیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے جو ہے وہ بہت سارے دوسرے کام نہیں کیے، واہ، ہے نا۔ تو یہ بیان ہے یہاں پر آ کے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، تم نے حلال چیزیں بھی چھوڑی تھی اور تم کر سکتے تھے، تم نے کر کے دکھایا۔ آج عید کا دن ہے، حرام سے بچو، اللہ اکبر، اللہ حرام اکبر۔ سے کیا دور رہو، کیا یہ خوبصورت پہلی بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ تو ہو گیا ہے، اجتماعی پہلوؤں کی طرف توجہ رکھیں، مثلا قبرستان جائیں، ٹھیک ہے جی، مرحوم کی جو ہے وہ مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ وہ لوگ کہ جن کے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ پہلی عید گزار رہے ہیں، ان کے گھر جائیں، انہیں پرسا دیں، انہیں دلاسا دیں، ہے نا، کہ پچھلے سال تمہارا بھائی تمہارے درمیان تھا، آج نہیں ہے، تمہاری ماں تمہارے درمیان تھی، آج نہیں ہے، تمہارا باپ تمہارے درمیان تھا، آج نہیں ہے، تو انہیں ملے، دلاسا دیں، اور اگر کچھ ان کی مالی مدد کر سکتے، معاونت کر سکتے، بے شک کیجیے آج۔ یہ آ گیا آپ کا دوسرا پہلو کہ جہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ملنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو اہل بیت کے گھرانے میں پہلی عید ہو رہی ہے حضرت امیر کے بغیر، ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو جائیے، انہیں بھی پرسا دیجیے۔ عید کے اعمال میں زیارت امام حسین علیہ السلام رکھی ہوئی ہے، آپ کیجیے، اس کو کیجیے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ کو خدا سے اور اہل بیت سے ریلیٹ کر رہی ہیں، اور آپ کی جو سماجی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بھی تو پورا کرنا ہے۔ تو ان سماجی ذمہ داریوں میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے فطرہ ادا کر دیا تو کافی ہو گیا، نہیں، ابھی آپ کو میل جول رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، اور ان ارتباطات کو مضبوط اور استوار کرنا ہے۔ بھئی عید کا دن ہے نا، دل نرم ہو گئے ہیں، اگر بھائی بہن کے درمیان گلا شکوہ ہے، بہت دنوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، صلہ رحمی ترک ہو رہی ہے، تو جائیں، ملے نا، اٹھ کے جائیں، اور آپ کو جو ہے وہ پروردگار عالم تو بخش رہا ہے، انسان بھی بخشیں گے۔ ہمت تو کریں، کرش تو کریں آ کے، اور اس قطع رحمی کو تبدیل کریں صلہ رحمی ہے۔ یہ عید کا دن ہے بھئی، جب ملو گے تو عید مناؤ گے نا، ملو گے ہی نہیں، تم الگ ہو وہ الگ ہیں، تو تمہیں کیا خبر عید کیا ہوتی ہے، انہیں کیا خبر عید کیا ہوتی ہے۔ اور بڑا عجیب جو ہے وہ یہاں پر آ کے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ میٹھا کھا کر افطار کر کے گھر سے نکلو۔ کیا بات، واہ، تو میٹھا کھاؤ گے تو میٹھا بولو گے، میٹھا سنو گے، میٹھا کہو گے، خوش اخلاق رہو، سبحان اللہ۔ اور اپنے آس پاس کے اندر دیکھو، خود غور کرو کہ رمضان بیت گیا، تمہاری شخصیت میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ رمضان کچھ تمہیں دے کر گیا یا نہیں دے کر گیا؟ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی ضیافت ہے، تو اب وہ اٹھ گیا ہے سفرہ، تمہارے پاس بچا ہوا کیا ہے؟ کچھ موجود ہے، اس پہ ذرا نگاہ کرو۔ تو آپ یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں، یہ سب کے سب حقیقت میں یوں سمجھ لیجئے کہ عید کا حصہ ہے، عید کا پارٹ ہے۔ بچوں سے محبت سے پیش آؤ، انہیں عیدی دی جاتی ہے مثال کے طور پر، بزرگوں کا احترام کرو،
ان سے جو ہے عیدی وصول کرو تو انہیں آداب کا ہوا کہ یہ سارے کے ساری چیزیں دیکھیے سب کہاں جا رہی ہیں؟ معاشرتی پہلو ہے، سماجی پہلو ہے، اور سماجی اعتبار سے جو ہے وہ ہمیں عید ایک دوسرے سے کیا کر رہی ہے؟ کنیکٹ کر رہی ہے۔ جو لوگ پورا سال نہیں ملتے تھے آج ملیں گے، بالکل ایسا۔ وقت نکالیں گے، خاندان والے آگے بیٹھیں گے، جمع ہوں گے۔ تو آپ اگر جمع کرنے والے نہیں ہیں تو جمع ہونے والے تو بنے۔ کیا ہی بہتر تھا کہ آپ ہی جمع کرنے والے ہوتے۔ کوئی بات نہیں، ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے، آپ جمع ہونے والے ہیں یا وہ بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ نہ جمع کر پا رہے ہیں نہ جمع ہو پا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی فیملی سے بہت ہی بے بہرا ہے، دور ہے۔ تو یہ سب کے سب بنیادی طور پر آپ کو خیال رکھنا ہے عید والے دن میں کہ یہ اہم ترین وظائف ہیں، ذمہ داریاں ہیں اس روز کی نسبت سے ہم پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ آغا صاحب۔ بہت ہی خوبصورت جملہ آپ کا مجھے لگا کہ جب حلال کو ہم نے ترک کیا حکم خدا سے تو یقیناً حرام تو پھر چھوڑنا بہت آسان ہی ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں آغا صاحب۔ ہمارے پاس عید الفطر کے دن کے حوالے سے جو اعمال بیان کیے گئے مفاتیح الجنان میں بھی یقیناً کافی اوراد و وظائف ایسے ہیں جو کیے جانے چاہیے اور کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر کون سے خاص اعمال ہیں؟ نماز عید تو ایک ہے، خاص عمل ہے ہی، تو اس نماز عید کا اہتمام کس طرح سے ہونا چاہیے اور کیا وقت ہے اس کا؟ اور عید کے خطبے میں جو ہمیں میسج اویل کرنا چاہیے اس کو ہم کس طرح سے ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نماز عید کے حوالے سے جب آپ جائیں اور نماز پڑھنے جائیں اور دیکھیں کہ آپ کا پیش امام آپ کے زمانے کا امام نہیں ہے تو اپنی محرومی کا دکھ منائیں۔ یہ کاش یہ عید ہم جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ارتباط پیدا کریں یہاں پر آ کے۔ اور نہیں ہے، غیبت میں ہے، تو کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو ان معانی اور مفاہیم پر غور کیجئے کہ جو اس نماز میں بیان کیے جاتے ہیں، خصوصیت سے وہ جو قنوت پڑھا جاتا ہے، بڑی ویلیوبل اس کے اندر معارف ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ دیکھیں، پوری نماز عید کے اندر یہ جو ہے وہ قنوت جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، 5 تکبیر کہنی ہے، 5 قنوت پڑھنے ہیں۔ تو قنوت کیا ہے؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، اے میرے اللہ، اے بزرگی والے اور عظمت والے خدا، سبحان اللہ۔ و اہل الجود و جبروت، اے سخاوتوں والے خدا، و اہل العفو والرحمہ، معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے خدا۔ دیکھیں الفاظ کو بہت اہمیت سے غور کیجیے گا۔ اہل الکبریاء والعظمہ، اہل الجود والجبروت، اہل العفو والرحمہ، و اہل التقوی والمغفرہ، صاحب تقوی اور صاحب مغفرت ہے۔ پروردگار عالم کو ان ناموں سے یاد کیا گیا ہے جو پروردگار عالم کے خصوصیات ہیں۔ اب دعا کی باری آ رہی ہے کہ پکار لینے کے بعد دعا کی جائے۔ تو دعا کیا ہے؟ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا واسطہ دے کر جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ دیکھیے یعنی کہ کتنا اہم دن ہے کہ جس کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اور واسطے کے بعد میں کیا مانگا جائے گا، ذرا غور کیجیے کہ خدا میں تجھ سے مغفرت سوال کرتا ہوں، تو جو ہے وہ اہل مغفرت ہے اور اہل تقوی ہے، اہل مغفرت ہے۔ تجھے اس دن کا واسطہ جو مسلمانوں کے لیے تو نے جسے عید قرار دیا، اور لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخراً و شرافاً و مزیدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذخیرہ قرار دیا، شرافت قرار دیا اور اسے مزید بڑھا دیا۔ مسلمانوں کے لیے عید، نبی کریم کے لیے ذخیرہ، شرف اور مزید۔
ٹھیک ہے جی. کیا ہے اب واسطہ دینے کے بعد مانگے کیا ہے؟ ایک ہی بات، ان تصلی علی محمد و آل محمد، کہ تو درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر. وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد. دعا بڑی معرفت والی دعا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اسمارٹ دعا. کیا ہے کہ خدا تو مجھے ہر اس خیر میں داخل فرما جس میں تو نے نبی کریم اور ان کی آل کو داخل فرمایا تھا. دیکھیں کتنا بڑا ویژن ہے، کتنی بڑی سوچ ہے. خدا سے مانگا جا رہا ہے کہ جو کچھ تو نے جس چیز میں خیر میں اہل آل محمد و آل محمد کو داخل کیا، اسی میں کیا کر تو مجھے داخل کر دے. وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد. اور پروردگار تو مجھے نکال دے ہر اس برائی سے جسے تو نے محمد و آل محمد کو نکال دیا. ویژن دیکھیں دعا کا کیا ہے. صلواتک علیہ وعلیہم، تیرا درود ہو ان پر اور ان کی آل پر. اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون. اے خدا میں تجھ سے اس بہترین چیز کا سوال کرتا ہوں جس سے تیرے صالحین نے جس چیز کا تجھ سے سوال کیا. تیرے صالحین نے جس چیز کے بارے میں تجھ سے سوال کیا ان میں جو سب سے بہترین ہے وہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ الْعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ. اور پروردگارہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ہر اس چیز کی جس سے تیرے صالحین نے پناہ مانگی ہے. تیرے جو صالحین ہیں نا انہوں نے کس سے پناہ مانگی ہے؟ دولت سے، کثرت اولاد سے، شر سے، فساد سے، حقارت سے. ان سب چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جس سے پناہ مانگی کس نے؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہ بات جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہے کہ نماز کا دن، نماز عید، اور نماز عید کیسے پڑھی جائے گی، تو بہت زیادہ ویلیوبل ہے کیونکہ بار بار یہ قنوت پڑھا جا رہا ہے. تو جب قنوت پڑھا جا رہا ہے تو آپ قنوت کی کیا کریں گے؟ دعا یہاں پر پڑھیں گے. اور آداب ہیں کہ بھئی آپ نماز عید سے پہلے اپنا فطرہ ادا کرتے ہیں، فطرہ وصلہ کریں. اگر آپ عید کا چاند، عید کا جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے عید شب عید کا شروع ہونے تک آپ جو ہے وہ صاحب حیثیت ہیں، مال رکھتے ہیں، تو آپ پر لازمی آپ کیا کریں؟ فطرہ دیں. اور فطرے کی اپنی جگہ ڈیٹیل ہے، لیکن یہ فطرہ نماز سے پہلے آپ کو دے دیں. ڈیٹیل کیا ہے کہ اگر آپ سید ہیں تو آپ سید کو بھی دے سکتے ہیں، غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ غیر سید ہیں تو سید کو نہیں دے سکتے اور غیر سید کو آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ نے سید کو دے بھی دیا تو آپ کی ذمہ داری تو ادا ہوگی ہی نہیں، گناہ گار الگ ہو جائیں گے آپ آگے. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ فطرہ ادا کرنا ہے جو آپ پر کیا ہے؟ لازم ہے. یہ آپ کو جو ہے وہ نماز عید سے پہلے کرنا. اور میں نے آپ کی خدمت میں نماز عید کے حوالے سے معانی کو بتایا اس قنوت کے اندر جو اس میں بیان ہوئے ہیں. اور بھی اعمال ہیں روز عید میں جن کی اگر ہم بات کریں تو ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ جو ہے وہ آپ کچھ دعائیں ہیں جن کو پڑھنے کی بات کی گئی ہے، ان دعاؤں کو پڑھیں. 1 2 3 کر کے انہوں نے دعائیں بیان کی ہیں. اور چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں کہ غسل کریں. یہ جو عید کا غسل ہے اسے آیت اللہ سستانی نے مستحب قرار دیا ہے. اور مستحب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ غسل کریں گے تو اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنا آپ کے لیے لازم نہیں رہے گا. یہ آپ کا غسل ہے. اور پھر ڈیٹیل بھی ہے یہاں پر کہ اگر ممکن ہو تو آپ نہر سے غسل کریں. ٹھیک ہے جی. وقت کیا ہے؟ فجر کے طلوع ہونے سے لے کر جو ہے وہ نماز عید پڑھنے کے درمیان میں جو ٹائم بچتا ہے، فجر کا وقت مثال کے طور پر آج کل کے حساب سے آپ کے بچتے ہیں، فرض کریں کہ 6:15. ٹھیک ہے جی، 5:15. ٹھیک ہے جی، 5:15 5:30 جو بھی بج رہا ہے آپ کو، تو یہ جو فجر کا ٹائم ہوا ہے
اور آپ کے علاقے میں نماز عید جتنے بجے ہونی ہے وہ سب فرض کریں کہ وہ 8 بجے ہونی ہے، تو اس ٹائم کے بیچ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل کو انجام دینا ہے۔ اچھا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ جب غسل پڑھو تو دعا بھی کہی گئی ہے، وہ دعا بھی میں عرض کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ دعا میں کہا گیا کہ اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و اتباع سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے خدا، تجھ پر ایمان ہے، تیری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، تیرے نبی کی سنت کی اتباع کرتا ہوں، ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجتے۔ یہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دعا ہے غسل کرنے سے پہلے کی۔ اب اگر غسل کر لیا، میں یہ دعائیں اس لیے بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ روزہ عید ہے کیا۔ جو دعائیں بیان کی گئی، اس جواب ذرا غور کیجئے کہ جو دعا فارغ ہونے کے بعد پڑھی جائے گی غسل سے، وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی، اے خدا یہ جو میں نے غسل کیا ہے نا، اس سے میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں نے اپنا بدن دھو دیا ہے، اب میرے بدن پر کوئی بھی گناہ کے آثار باقی نہ رہیں۔ یہ غسل ہی مجھے گناہوں سے کیا کر دے؟ پاک کر دے، سبکدوش کر دے۔ اچھا جی، وطہر دینی، اے خدا میرے دین کو پاک کر دے۔ تو دین نجس بھی ہوتا ہے، دین آلودہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو دعا کی جا رہی ہے کہ خدا میرے دین کو آلودگی سے بچا لے، پاک رکھ دے۔ اللہم اذہب عنی الدنس، اے خدا مجھ سے جو ہے برائیوں کو دور کر دے۔ تو عید کا دن ہے، غسل کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو وہی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بڑی اہمیتوں کا دن ہے، اور جو غم ہمارے اندر ہے اس غم کو ختم کر رہی یہ خوشی۔ تو وہ رمضان کے مہینے میں جو برکتیں ملی ہیں، جو ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے، جو ترقی دی ہے، وہ اس دن میں ضائع نہ ہو، کم از کم وہ اویل ہمیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، چھٹا عمل جو ہے روزہ عید کا کیا ہے کہ نماز عید سے پہلے روز دن کے شروع میں آپ نے افطار کرنا ہے، کیونکہ عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، باطل ہے۔ آپ نے آج کھانا ہے، صحیح۔ کل جو گزرا تھا نا اس دن کھانا حرام تھا دن کے وقت میں، اور آج جو آیا ہے نا، آج جو ہے وہ کھانا واجب ہے۔ کیوں؟ بدل گیا، یہ بالکل بدل گیا ہے، یعنی کہ ایک دن تک خداوند متعال کا حکم کچھ اور تھا، اور ایک دن کا خداوند متعال کا حکم کچھ اور ہے۔ تو نہ تمہیں کھانا چھوڑنا ہے اس لیے کہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور تمہیں نہ ہی کھانا اس لیے کھانا ہے کہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ تمہیں کھانا بھی چھوڑنا ہے اللہ کے حکم سے، اور تمہیں کھانا بھی کھانا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا، کوئی اور پیمانہ، کوئی اور کرائٹیریا ہے ہی نہیں، آپ اسی پہ چلیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دعائیں ہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ نماز عید کے حوالے سے اور عید کے دن کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک اہم ترین عمل میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، عید کے دن مولا حسین علیہ السلام کی زیارت ایک اہم ترین عمل ہے، اور گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، مخصوصی ہے یہاں پر آ کے، تو اس زیارت کو تو قطعاً بھی نہ چھوڑا جائے۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جو عید کے دن میں آپ نے اور ہم نے انجام دینے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو صرف کنکلوژن کر دوں آ کے، اور بات کو سمیٹ دوں۔ یہ عید کا دن ہے، خدا کو مزید یاد کرنے کا دن ہے، خدا کو بھولنے کا دن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عید کا دن ہے، آج آپ کو حلال چیزوں کی اجازت مل گئی ہے، حرام کی اجازت پھر بھی نہیں ملی ہے۔ خوشی مناؤ، مل کر مناؤ، اجتماعی طور پر مناؤ، خاندان والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب ملو، اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو دل کو جوڑو۔ عید کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عید پروردگار عالم نے اس کو قرار دیا ہے۔
اب عید کا دن ہے تو اب یہ سب کچھ تو ہو گیا، اب خدائی لحاظ سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ غسل کرو گے بندگی ہے، آپ نماز پڑھو گے بندگی ہے، آپ دعائیں پڑھو گے بندگی ہے۔ یہ سب کے سب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ایک کر کے انجام دینا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ آج تمہیں چھوٹ مل گئی ہے، لیکن حلال کی چھوٹ ملی ہے، حرام کی اب بھی چھوٹ نہیں۔ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یقیناً آغا نے انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ یقیناً یہ قربتاً اللہ پورا دن گزارنا چاہیے اور قرب الہی حاصل کرنا چاہیے۔ اکثر صاحب دن کے اعمال تو آپ نے یقیناً بیان فرمائے، اس کے ثمرات اور افادیت بھی آپ نے بیان فرمائے کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اور کیا کیا ہونے چاہیے، لیکن اکثر صاحب عید کے دن کے حوالے سے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک غم کی کیفیت سے نکل رہے ہیں، غم کی کیفیت ہے اور اس سے نکلنا بھی ہے، تو یہ عید کا دن اس میں بڑا مؤثر ہے۔ لیکن اکثر صاحب آل محمد کے نزدیک عید کے دن کی کیا اہمیت ہے، اور روایات میں کس طریقے سے عید کے دن کا اہتمام جو خود آل محمد کی سیرت میں دیکھا گیا یا جو بیان کیا گیا وہ کس طریقے سے گزارا جاتا؟ دیکھیے، آل محمد سلام اللہ علیہ مجمعین یہ بندگان خدا ہے، یہ اس آیت کا مصداق ہے جن کے بارے میں خدا کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان کو کہی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہی دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ الذی جعلتہ مسلمین عیدا، اے پروردگار تجھے اس دن کا واسطہ جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، تو اہل بیت علیہ السلام اس دن کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس دن کو عید قرار دیا ہے۔ اب اگر ہمیں چاہیے کہ عید کیسے گزارے تو ہم ایک آدھ دن جو ہے وہ ائمہ کے ساتھ گزار کر کے دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عید کیسے گزارنی ہے۔ یہی دعائیں تو ہے، یہی سپاس گزاری، یہی شکر گزاری تو ہے، یہی گناہوں سے اجتناب تو ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، دین اسلام جو ہے وہ صرف باتوں کا نام نہیں ہے، دین اسلام عمل کا نام ہے۔ وہ آپ سے بہت ساری جن چیزوں کو آپ پہلے حلال سمجھتے تھے اس نے حرام قرار دے دی، اور بہت ساری چیزیں جو آپ حلال سمجھتے تھے اس نے حرام قرار دے دی، تبدیل کر دیا سینیریو کو۔ تو جو یہ تبدیل کر رہا ہے سینیریو کو، صورتحال کو، یہ بیسیکلی ہے کیا چیز؟ خدا کی بندگی ہے یا دل کی خواہش ہے؟ بے شک۔ اگر خدا کی بندگی ہے تو فرق ہی نہیں پڑتا، خدا کھانے کا کہو گے تب مزہ آئے گا، خدا سے جو ہے وہ خدا تم سے کہے گا جو مت کھاؤ تب مزہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان دونوں عوامر میں نہ کھانے کو دیکھ رہے ہو نہ کھانے کو دیکھ رہے ہو، خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ۔ جب خدا نے ابھی تک کہہ رکھا تھا مت کھاؤ، آپ کہہ رہے کھاؤ، تو ہم کل تک کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ کیا جواب تھا؟ اگر جواب ہمارا یہ تھا کہ اللہ کے حکم کی خاطر نہیں کھا رہے تھے، تو آج بھی ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے کھائے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ یہاں پہ اب کسی کو وہ نہیں مل رہا ہے، ترجیح نہیں مل رہی ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بالکل عید کا دن ہے اور اسے انجام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو میں اپنی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا، اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں آپ کو ملے گا بار بار کہ بہت زیادہ وہ عید کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو جملہ آیا ہے ہمارے پاس الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، یہ اہل بیت کا جملہ ہے۔ سبحان۔ تو وہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے عید کا مطلب کہ ہم اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، یہ معنی ہے۔ جبکہ آپ اگر جو ہے وہ عید کے معنی کو تھوڑا سا قریب ہو کے دیکھیں تو کسی کی مدد کر کے جو آپ کو خوشی ملتی ہے اس کی بات کہیں نہیں رکھی جا سکتی۔ اللہ۔ آپ کسی کی جو ہے وہ ساتھ دے دیں تو اس کی زندگی میں آپ نے جو ہے وہ بڑی ہی آسانی فراہم کر دی ہے، یہ عید ہے آپ کی۔ اور روایت میں بھی آیا نا کہ عید تو اس شخص کی جو گناہ نہ کرے، اللہ۔ عید تو اس شخص کی ہے کہ جو گناہ نہ کرے، جو گناہ کرے اور موجود ہے تو اس کی عید کیا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کا پارٹیسپینٹ ہو رہا ہے، وہ عید کا مزہ لے ہی نہیں پا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا آپ کو فائدہ
ہونے والا ہے وہ اسے پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، عید کے موقع پر سب زیادہ تر متوجہ ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے سے، اس پر بھی یقیناً آپ گفتگو فرما چکے ہیں۔ ایک دوسرے سے ملنے کے آداب جو شریعت نے بھی بیان کیے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ ہو سکے، مدد ہو سکے، ساتھ ہی ساتھ عید سے پہلے پہلے جو ایک عمل کیا جاتا ہے عید کی نماز سے پہلے، جس کی تاکید کے ساتھ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ فطرہ ادا کیا جائے۔ تو آگا کیا فطرہ مثلا میں اگر فطرہ ادا کر رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ہی میرا سگا بھائی ہے کہ جس کے حالات مالی اعتبار سے تنگ ہیں، یا میری بہن ہے کہ جس کا شوہر کم کماتا ہے، یا کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کے مالی حوالے سے وہ پریشان رہتا ہے، تو آغا صاحب کیا میں اپنے گھر میں ہی پہلے فوقیت دوں کہ وہ مال اس میں کچھ اضافہ کر کے؟ اگر فقیر شرعی موجود ہیں وہ تو پریولیج انہی کو دے۔ سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین زکوٰۃ، سب سے بہترین فدیہ یہی ہے کہ اگر اس میں شرائط موجود ہیں تو آپ کو اپنے گھر سے ہی شروع کرنا ہے، اور یہ بہت زیادہ مقبول ہے، اور یہ بہت زیادہ بہتر بھی ہے، اٹریکٹیو بھی ہے، شریعت کے اعتبار سے اجر و ثواب بھی زیادہ رکھتا ہے۔ صحیح۔ آغا صاحب پھر جب ملاقات ہوتی ہے خاندان میں، سب ملتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو دعائیں دیتے ہیں، ساتھ میں عیدی بھی دیتے ہیں، تو آغا جی صاحب یہ عیدی کا کیا کانسیپٹ ہے بچوں کو جو دی جاتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور بچوں کے ذہن میں بھی یہ سوال عید کے آتے قریب آتے آتے پیدا ہوتا ہے کہ جب بچوں کے پاس عیدی کے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، اب انکل نے دیے، پھپھو نے دیے، چاچا نے دیے، تو اس پیسے جمع کیے، اب آخر میں والدین یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ پیسے آپ مجھے دے دو، صحیح ہے، اور میں یہ آپ کے اوپر ہی خرچ کروں گا، یا آپ کے ہی کام آئیں گے، بعد میں لے لینا، اور وہ پیسے پھر یہاں وہاں خرچ ہو جاتے ہیں، بچوں کو نہیں ملتے۔ صحیح۔ تو اگر اس میں شرعی اعتبار سے کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا وہ بچوں کی ملکیت ہیں وہ پیسے، وہ مال، یا ماں باپ اپنے استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں؟ صحیح۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے جو معاملہ بیان کیا ہے عید دینے کا اور بچوں کی عید لینے کا، یہ دو باتیں آپ نے کی ہیں نا۔ عید دینا حقیقت میں کسی کے دل میں خوشحالی اور سرور پیدا کرنا ہے۔ یہ عید ہے ایک خوشی کا دن، آپ بچوں کو دیں گے تو بچوں میں جو ہے وہ خوشحالی اور سرور پیدا ہوگی۔ بالکل۔ یہ تو ہو گیا فلسفہ سیدھا سیدھا عید دینے کا۔ ٹھیک ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ ساتھ اس کے ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ والدین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ والدین بچوں کے مالک نہیں ہیں، بچوں کے ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بچوں کے ولی ہیں تو ان کے وظیفہ، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر وہ کام کریں جو بچے کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو۔ لہٰذا آپ والدین ہونے کے ناطے بچے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ فلاں چیز مت خریدو، روک سکتے ہو، لیکن اس کا مال آپ ہضم نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کے پاس بچے کا جو مال رکھا ہوا ہے وہ بطور امانت رکھا ہوا ہے، آپ اس کے امین ہو یعنی محافظ ہو، اور آپ جو ہے اس کو بہتر طور پر آ کے لے کر جاؤ گے۔ اس وجہ سے آپ کو ولایت دی گئی ہے، کیونکہ بچہ تو بچہ ہے، اسے تو اپنا فائدہ نقصان نہیں معلوم ہے، لیکن ولی کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اس فائدے نقصان کو ڈائریکشن دے دے آگے، تاکہ وہ اس ڈائریکشن میں چلتا پھرتا نظر آ جائے۔ صحیح۔ یعنی اگر ان شارٹ یہ کہ عیدی ماں باپ جو ہے وہ اپنے پاس لے کر اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جی، جس بچوں کا کی مال ہی دیا جا رہا ہے اسی کے اوپر خرچ ہوگی۔ صحیح اب یہ صحیح۔ کہہ سکتے ہیں نا گھر والے بھی کہ بھئی آپ نے بعض اوقات جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے یا کہ ہمیں کہ بچے اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ علمان والا فیض ہو جاتا ہے، تو والدین بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، آپ نے ہمارے گھر میں عیدی جمع کی نا، ہمیں کچھ دے دو آ کے۔ ہوں، یعنی کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آنی چاہیے جب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، تو عیدی بھی دے دو، واہ، بہت ہی خوبصورت انداز ہے آقا، ٹھیک ہے نا۔ بہت ہی پیارا میسج ہے، یقیناً تمام تر مومنین متوجہ بھی ہیں، آمادہ بھی ہیں، یوم عید ہے، دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح انداز میں، بہترین انداز میں، اس طریقے سے کہ جو بیان کیا گیا، جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس حساب سے عید کا دن گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھا صاحب، ایک آخری سوال شامل کریں گے، اس کے بعد زحمتیں تمام ہوں گی کہ ہم عید کے دن متوجہ ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے، اعمال کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں مومنین، بالخصوص نماز ہو گئی، اس کے علاوہ اوراد و وظائف ہیں، دعائیں ہیں، اور دیگر کام جو مستحبات میں شامل ہیں، لوگوں سے ملنا اور لوگوں کا منہ میٹھا کرانا۔ ساتھ ہی آقا صاحب، وقت کے امام کی جانب کس طرح انسان متوجہ ہو عید کے دن؟
کیونکہ صاحب الامر تو وہی ہیں، وقت کی حجت وہی ہیں، تو ان کے لیے کوئی بہترین تحفہ جو عید کے لیے اگر کوئی مومن دے پیش کرنا چاہے آپ کی خدمت میں، تو وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات گرامی، ذات والا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہوں، لیکن ہم ان کے موالی ہیں نا، ہم تو ان کی امت میں جی رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو ہے عوام کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیوں تیاری نہیں کی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں انتظار ہی نہیں ہے۔ انتظار ہوتا تو تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، گھر میں جو ہے وہ افطار کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایک صاحب آپ کے یہاں مہمان ہو گئے، آپ کیا کرو گے کہ جو میسر ہے انہیں پیش کر دیجیے نا۔ لیکن جب آپ پلان کر رہے ہوگے تو آپ نے آج کسی کو دعوت دے رکھی ہے اور آپ پلاننگ کر رہے ہو اور کوئی آپ کے گھر پہ بن بلائے آ ٹپکا، تو کیا کہو گے آپ اسے کہ یہ ان کے لیے؟ تو ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ربط رکھتے ہیں وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہوں، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ یہاں کیسے آئے گا کہ جب ہمیں امام زمانہ کے نہ ہونے کا دکھ ہو، کمی کا احساس ہو۔ جب ہمیں یہ کمی کا احساس ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم امام کی نسبت سے دعا بھی کریں گے، امام کی سلامتی کی دعا بھی کریں گے، امام کے فرج کی دعا بھی کریں گے، امام کے ظہور کی دعا بھی کریں گے۔ کب؟ جب ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم سے کچھ مس ہو گیا ہے، اور اسی احساس کا نام انتظار فرج ہے۔ اللہ اور جیسے کہا گیا کہ افضل العبادہ ہے، سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ زمانہ کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے انتظار۔ انتظار کرنا ہے، ان کو ماننا ہے، ان کی کمی کو اپنے اندر محسوس کرنا ہے کہ بھائی ان کے نہ ہونے سے بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کو کانسیپٹ اور ہمیں یہاں پر آ کے ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ صاحب، تمام مومنین کی خدمت میں بھی میں آج کے دن کی مبارکباد تہ دل سے پیش کرتا ہوں۔ ہادی ٹی وی کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھیے، اور ساتھ ساتھ تمام علماء حقہ کے لیے بھی دعا ہے پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء حقہ کا سایہ تادیر قوم و ملت پر قائم و دائم فرما، اور ساتھ ساتھ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج کے دن بالخصوص اپنے وقت کے امام کو یاد کیا جائے تو ایک بہترین عمل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے تمام مومنین کے لیے، پروردگار عید کے دن کو مومنین کے لیے خیر و برکت والا تو نے قرار دیا ہے، تو اسے خیر و برکت والا رکھنے کی توفیق تمام مومنین کو عنایت فرما، اسے بہترین اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، محرمات شریعہ سے ہمیں محفوظ فرما کہ جو تو نے ہم پر حرام کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اور ساتھ ساتھ تمام تر مومنین کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔